بچپن، لڑکپن میں بیماریاں، بڑھاپے کی اذیتیں، بچپن کی مدہوشیاں اور بڑھاپے کی لاچاریاں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن حساب نکال کے کہا کہ اگر سب چیزیں نکال کے زندگی کا اندازہ کریں تو 17-18 سال بچتی ہیں۔ وہ آپ لیتے ہیں قربانی کا جانور تو وہ دکھنے میں 5 من کا ہوتا ہے، تو قصاب بولتا ہے کہ یہ ہے تو 5 من کا لیکن صافی گوشت 3 من ہوگا، کچھ انتڑیوں میں نکل جائے گا، کچھ کھال میں چلا جائے گا، کچھ سر اور پائے میں چلا جائے گا، تو جو صافی گوشت ہے وہ 3 من ہے، تو وہ دیکھنے میں 5 من کا ہے۔ تو زندگی دیکھنے میں 60 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، لیکن جو صافی زندگی ہے وہ 17 سال، 18 سال، 20 سال لگا لیجیے، 25 سال لگا لیجیے۔ یہ ہے ٹوٹل زندگی جس کو ہم نے احتیاط سے گزارنا ہے۔ 15 سال تک تو بچہ نابالغ ہے، 14 سال تک، 13 سال نابالغ ہے، تو وہ اس عمر کا مواخذہ نہیں ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو سخت گناہوں کی باقی نہیں رہتی ہے، تو اس وقت تو ہائے ہائے کر کے اور موت کا انتظار کرتے زندگی بسر ہوتی ہے۔ تو درمیان کے اندر کچھ سو کے وقت گزارا، کچھ بیماریوں میں گزارا، کچھ ٹینشن پریشانیوں میں گزارا، تو جو بچہ ہے وہ 10-12 سال وقت درمیان میں بچتا ہے زندگی کا۔ تو اسی کو اگر احتیاط سے گزار لیا تو ساری زندگی خوبصورت ہو گئی۔ یہی احتیاط سے گزارنے کا وقت ہے، 12 سال، 13 سال، چلو آپ 17، 18، 20 سال ہی لگا دیجیے۔ یہی ہے زندگی جو ہم نے ہوش و حواس میں گزارنی ہے اور جاگ کر کے بیدار رہ کے ہم نے بسر کرنی۔ اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو فضل القتلی علیہ رحمہ فرماتے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو گزر تو جائے گا دن اگر روزہ رکھ کے بھی گزارا ہو۔ ماہ صیام میں جب افطار کے لمحے آتے ہیں تو افطار کی مجلسیں بپا ہوتی ہے، تو جب دعوت دی جاتی ہے تو یہ تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ تحقیق کریں کس نے روزہ رکھا ہے، کس نے نہیں رکھا ہے، تو سب لوگوں کو دعوت پیش کر دی جاتی ہے۔ تو دسترخوان کے اوپر تو پھر سب آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہیں یہ کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور سارا دن مزدوری کرتے رہے، تو دن تو ان کا بھی گزر گیا اور میں ٹھنڈے کمرے میں پڑا رہا، صحت مند بھی ہوں، تو دن تو میرا بھی گزر گیا۔ تو اگر میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اور افطار کے وقت جو سرور، جو فرحت، جو ایک کیفیت جو روزے دار کو مل رہی ہوتی ہے، وہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کو نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ غیر مرئی سا پچھتاوا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ایک شرمندگی کا احساس سا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ تو دن تو ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے بھوک اور پیاس میں اور تڑپ تڑپ کے دن گزارا، وقت ان کا بھی گزر گیا، اور وقت ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے عیش و عشرت کے اندر دن گزارا۔ اور افطار کے وقت جو فرحت صائم ہے وہ صرف روزہ دار کو ہی نصیب ہو رہی ہوتی ہے، فرحت صوم اسی کا مقصوم ہوتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ بیچارہ بے چین ہوتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی کاٹنے کے بعد جب آغوش موت میں ہم اتر رہے ہوتے ہیں تو جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاری ہوتی ہے، اسے جو فرحت، خوشی، مسرت، کامیابی اور کامرانی کا ایک حظ و لطف مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا مقصوم کہا جس نے عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کی۔ تو اس وقت وہ سوچتا ہے کاش کہ میں بھی زندگی احتیاط سے گزار لیتا، تو گزر ہی جانی تھی نا، آنکھ جھپکتے زندگی گزرتی ہے۔ میں اور آپ اگر دیکھیں تو کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 20، کوئی 25، کوئی 30 سال کا، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کل کی بات ہے، ہم گلیوں میں کھیلتے تھے اور آج یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ 60 سال، 50 سال، 45 سال گزرتے یوں ہی لمحے نہیں لگے۔ تو جب
40 سال 50 سال گزرتے ہوئے خبر نہیں ہوئی، تو جو باقی ہماری زندگی ہے وہ 10 سال ہے، 10 دن ہیں، 10 سانسیں ہیں، تو وہ گزرتے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے زندگی وہی ہے جو ہم نے بامقصد گزار دی اور اللہ رسول کی رضا میں بسر کی، ورنہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا، برہنہ بدن تھا، بدن پہ زخم تھے، سردیوں کا موسم تھا، لباس بھی تار تار تھا، اور اس کو کوئی سرد ریت کے اوپر ڈال گیا اور وہ ٹھٹھرتی ہوئی رات میں سسک سسک کے رات بسر کرتا ہے۔ لیکن خیر رات جتنی بھی لمبی ہو، آخر سپیدہ سحر تو نمودار ہوتا ہی ہوتا ہے، رات تو گزر گئی نا، وہ کتنی اذیت میں اس نے رات کاٹی ہوگی لیکن گزر گئی نا۔ تو وہ برہنہ بدن صحیح، وہ زخموں سے چور صحیح، بخار میں مبتلا صحیح، سرد ٹھٹھرتی رات صحیح، برستی بارش صحیح، شدت کا جھاڑا صحیح، لیکن گزر ہی گئی نا، چونکہ اس کا نقطہ انجام ہے۔ لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کا نقطہ انجام نہیں ہے۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، مینڈے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے، پھر نقطہ انجام ہی نہیں ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کوئی اور راستہ پھر آگے کھلتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو زندگی سے تنگ آ جائیں تو لوگ مر جاتے ہیں، چھٹکارا پا جاتے ہیں، خلاصی ہو گئی دنیا کے دکھوں سے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، لیکن وہاں پھر آگے تو کوئی موت نہیں ہے، وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ فرمایا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر تم وہاں مرو گے نہیں، اور پھر کیا کہا، ولا يحيا، پھر جیو گے بھی نہیں۔ اگر زندگی پھنس گئی جہنم میں، اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو گئے، تو مرو گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، اور جیو گے اس لیے نہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی، وہ جینا کو جینا ہوگا۔ تو کہا نہ مرو گے نہ جیو گے، زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی اگر تم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری۔ زندگی تو کٹ جاتی ہے، تخت و تاج پہ بھی گزرتی ہے، اور زندگی جو ہے وہ مشکل میں ڈال کر کے بھی فرائض کی ادائیگی، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سردیوں میں اٹھ کے، اور سخت گرم موسموں کے اندر مسجد کی طرف چل کے آنے سے، تکلیف سہ کے، برداشت اذیتیں کر کے، زندگی تو وہ بھی گزرتی ہے۔ لیکن اصل جو زندگی اللہ کی رضا کے سانچے میں گزار دی، وہ آسانی سے گزری یا مشکل سے گزری، اصل زندگی کو ہے۔ اور جو عیش و عشرت میں گزاری اور اللہ سے دور ہو کے گزاری، چاہے وہ مشکل بھی ہو تو پھر بھی اذیت نہ کی، تو اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں گزار گئی۔ ایک لونڈی تھی، وہ بادشاہ کے لیے سیج بچھایا کرتی تھی پھولوں کی، اور بادشاہ پھولوں بنی سیج کے اوپر سویا کرتا تھا۔ مدتیں ہو گئیں یہ کام کرتے ہوئے، یہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، تازہ پھولوں کی سیج بچھا دی جاتی اور بادشاہ اس کے اوپر رات کو استراحت کرتا۔ ایک دن اس نے سیج بچھائی اور دل میں ایسی خیال آیا کہ یہ پھولوں بھری سیج کے اوپر سونے کا کیا لطف ہوگا۔ بادشاہ سلامت روز سوتے ہیں، تو چلو میں ذرا کمر سیدھی کر کے دیکھوں تو صحیح کہ اس سیج پہ سونے کا لطف کیا ہے۔ تو وہ سیج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے لیٹ گئی، سارے دن کی تھکی تھی، فوراً آنکھ لگ گئی، پھر کہاں ہوش آئے۔ بادشاہ وقت پہ جب اپنے دیوان خانے سے پہنچا اپنے بیڈ روم میں، تو وہاں لونڈی کو سویا ہوا دیکھا سیج کے اوپر۔ بادشاہ تو اس حوالے سے بڑے وسیلے اور غیرت والے ہوتے ہیں، اس کو بڑا غصہ آیا کہ ایک لونڈی کی یہ جرت کہ بادشاہ کی سیج کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، تو اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کو یہی سے پکڑو، الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، باقیوں کو بھی عبرت ہو کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ وہیں سے اس کے پاؤں میں زنجیریں باندھی گئی، الٹا لٹکا دیا گیا اور اس کو کوڑے مارنے شروع کیے گئے کہ تیری یہ جرت کہ بادشاہ کی سیج پہ لیٹ جائے۔ تو لونڈی چیختی روتی، پھر اس نے اچانک ہنسنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے جلادوں سے کہا رکو اور اسے پوچھو روتی کیوں ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھو کہ ہنستی کیوں۔
تو جلادوں نے پوچھا کہ روتی کیوں ہے اور ہنستی کیوں؟ اس نے کہا رونے کی وجہ تو آپ کو معلوم ہے، جب ضرب لگتی ہے کوڑے کی تو جان نکلنے کو آتی ہے، میرا انگ انگ درد کر رہا ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتی، میں تو چیخوں گی چلاؤں گی۔ کہا یہ تو ہماری سمجھ میں ہے، لیکن تم ہنستی کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب کوڑے لگتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے تو میں چیختی ہوں، اور پھر مجھے مان خیال آتا ہے کہ اس سیج پر میں چند لمحوں کے لیے سوئی اور اتنا عذاب سہ رہی ہوں، جس کو عمر بھر سوتے ہوئے وقت گزر گیا، اس کا کیا بنے گا؟ تو ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم یہ نعرے کا موقع نہیں صاحب، یہ نعرے کا موقع نہیں ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج تو ہمارا مزاج کچھ اس طرح بن گیا ہے، تو کہا کہ جس کو عمر بھر یہاں سوتے گزر گئی ہوگی، عمر ہوگی سوتے ہوئے، اس کا کیا بنے گا؟ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم عیش و عشرت بھری زندگی گزاریں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تم سے باز پرس کرے۔ تو یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اس کی امانت ہے، اور اس کو اسی کی یاد میں، اسی کے ذکر میں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو اور ہم مواخذے سے بچ جائیں۔ ورنہ تیزی کے ساتھ گزرتی زندگی اور یہ ماہ و سال کے کٹتے ہوئے لمحے ہمیں موت کی دہلیز تک پہنچانے والے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا۔ آج ہم جمع ہو رہے ہیں اور کوئی لاحت میں ہے، کل ہم لاحت میں ہوں گے، لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ یہ وقت کب ہمارے اوپر آن پہنچے۔ ساما تو 100 برس کا بندہ کرتا ہے، لیکن پل کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا اگلا پل کہاں ہے۔ بعد میں لوگ کرتے ہیں کہ جناب میں نے ابھی تو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، ابھی تو میں نے اس کو موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک دم جھٹکا لگتا ہے واقعی یہ جو تم بات بتا رہے ہو یہ سچ ہے۔ لیکن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یوں اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں اور پھیلی ہوئی خبریں دیکھتے ہیں۔ تو اس نے زندگی اور موت کو ہمارے لیے برت بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی آخرت کو بہتر کر لو۔ اللہ چاہتا تو جس طرح اس نے آسمان ایک بار بنا دیے تھے، زمینیں ایک بار بنا دی تھی، پہاڑ اکٹھے بنا دیے تھے، اس طرح جتنے انسان پیدا کرنے تھے سب پیدا کر دیے جاتے، اور پھر سب کو قیامت کے دن لپیٹ لیتا، جس طرح پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، آسمانوں کو لپیٹ لے گا، زمین کو لپیٹ لے گا۔ تو جتنے انسان پیدا ہونے تھے یکبار کی پیدا کر دیے جاتے، اور پھر سب کو آغوش موت میں اتار دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں وہ کر رہا۔ ایسا کرتا تو بہت سارے لوگ موت کا انکار کر رہے، کیونکہ اپنے سامنے ان کو موت دکھائی نہ دی ہوئی ہوتی۔ لیکن آج کوئی بھی فرقہ، گروہ، دھرم، عقیدہ، مسلک، طبقہ زندگی موت کا انکار نہیں کرتا۔ جو لوگ وجود باری کا انکار کرتے ہیں، موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش۔ تو موت تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کرتی دیکھتے، موت کو کتنے کتنے لوگوں کو بچھاڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، جو بڑے کج کلا، پہلوان، شہنشاہ، بادشاہ ناگزیر سمجھے جاتے تھے، اور سمجھتے تھے کائنات کا چرخ ہمارے بغیر گھوم ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر وہ ایسے گئے کہ ان کی ہڈیوں کے نشان بھی باقی نہ بچے۔ موت تو برحق ہے، خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برآیت کے فلاں نہ مان۔ اے فلاں، اس زندگی کو غنیمت سمجھ لے، اور اچھائی جتنی کر سکتا ہے کر لے، اس سے قبل کہ آواز آنے لگے فلاں بھی چلا گیا۔ اور ہم اپنے کانوں سے کتنے لوگوں کی موت کی خبر سنتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی پکار ہوگی کہ یہ بھی صاحب جا رہے ہیں، اور ان کا بھی اتنے بجے جنازہ ہوگا، یا جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تو یہ وقت تو میرے اوپر اور آپ کے اوپر آنے والا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ آزمائش ہے۔ یہ ہمارے لیے، میں دوسرے لفظوں میں کہوں، یہ دنیا بوائی کا موسم ہے اور آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل وہی اٹھاتا ہے، اور جو بوائی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھا نہیں، کھیتوں میں گیا نہیں، ہل چلایا نہیں، پانی دیا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی، تو کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔
اور آخرت کٹائی کا موسم۔ آج جو بولو گے کل کاٹ لو، لیکن بوائی کے موسم میں جو کلف لگے لباس پہن کے گھومتا رہا، کبھی کھیتوں کا چکر تک نہیں لگایا، تو وہ کٹائی کے موسم میں سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آج موقع ہے، یہ بوائی کا موسم ہے۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو آج زمین وتر میں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں زمین وتر میں ہے، بیج ڈال لو گے تخم عمل اگائے گا۔ لیکن آج اگر بیج نہ ڈالا اور زمین وتر سے نکل گئی تو پھر ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ آج جوانی ہے، آج صحت ہے، آج فرصت کے لمحے ہیں، آج شباب کی جولانیاں ہیں، آج عافیت کی گھڑیاں ہیں، آج فراغت کے لمحے ہیں، آج زندگی کا پہیہ بھی چل رہا ہے۔ تو آج ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تو پڑھا قیامت کے دن نیکوکار بدکار تو پچھتائے گا ہی پچھتائے گا، نیکوکار بھی پچھتائے گا۔ بدکار کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائے گا؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھے گا تو پچھتائے گا، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر، وہ بھی یاد الہی میں گزار دیے ہوتے۔ اور کافر تو کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا۔ لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا؟ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا۔ جب کھیتی اجڑ گئی، باغ سوکھ گیا، تو اب بارش کے برسنے کا کیا فائدہ؟ تو آج چند قطرے، شبنمی قطرے بھی زندگی بخش سکتے ہیں۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دینے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈا مک جاندہ کار بیٹھیا فاصلے مک۔ آج اٹھنے والا ایک ایک قدم منزل کی طرف کرتا چلا جائے گا۔ آج کی توبہ پچھلے کے گناہوں کو مٹا ڈالے گی۔ آج رجوع اللہ کا عمل ہماری زندگی کے اندر نور بھر دے گا۔ آج پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی، یا اللہ اپنے کرم سے ان خطاؤں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر۔ آج رحمت کے در کشادہ ہیں، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہے۔ لیکن آج اگر ہم نے اس پکار پہ کان نہیں رکھا ہے، اس آواز پہ لبیک نہیں کہا ہے، توبہ کی دہلیز پہ دستک نہیں دی ہے، تو کل کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وہ سوائے حسرت بڑھانے کے، دکھ میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ وقت آئے اور کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اور پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے نام، یہ ہمارے لیے عبرت ہیں۔ آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں